اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ جنات چڑھ جائیں تو کیسے بھگائیں؟ اگر کسی پر جنات سوار ہو جائیں تو اس کا علاج کیا ہے؟ کیا تعویذ پہننا صحیح ہے؟ محمد فائق بھوپال سے۔ دیکھیے اگر ایک جن سوار ہو جائے تو اس کا علاج تو آسان ہے، 2 جنات سوار ہو جائیں نا تو پھر آپ ان سے کہیں بھائی ڈبل سواری ممنوع ہے، لاک ڈاؤن کی وجہ سے آج کل یہ بڑا اچھا موقع ہے۔ تو جن سوار ہو جائے نا تو دیکھیں اس کا علاج تعویذ پہننا بھی ہے، اگر جائز تعویذ ہو جائز ہے، لیکن یہ کہ بہتر یہی ہے کہ صرف سنت رقیہ پر اکتفا کیا جائے۔ سنت رقیہ کیا ہے؟ جو رقیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، سورہ فلق پڑھیں، سورہ ناس پڑھیں اور سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کریں، آیت الکرسی پڑھ کے دم کریں، بس اتنا کافی ہے۔ جنات کو جتنا زیادہ لفٹ کرائیں گے نا، جتنا ہوا بنائیں گے تو یہ ڈبل سواری کی پرواہ بھی پھر نہیں کریں گے، یہ لاک ڈاؤن کی پرواہ بھی نہیں کرتے، یہ ذہن میں رکھیں آپ۔ تو زیادہ ان کو ہوا نہ بنایا کریں۔ آپ کے کسی ریلیٹیو پر جن آیا ہوا ہے، بس آپ وضو کریں، آیت الکرسی پڑھ کے دم کریں اس کے اوپر، یا پانی پہ دم کر کے پانی کے زور سے چھینٹے ماریں اس کے اوپر، انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا۔ فوراً فائدہ نہیں ہوتا تو مایوس نہ ہو، بس آپ نے کہا کہ میں نے یہی کرنا ہے تو جن آپ سے مایوس ہو جائے گا، جن کہے گا یہ مجھے زیادہ لفٹ نہیں کرا رہی ہے، لوگ نکلو یہاں سے کہیں اور جا کے اپنی دکان چلانے کی کوشش کرو۔ جنات کے بارے میں مشاہدہ یہ کہ جو لوگ ان کو زیادہ لفٹ کراتے ہیں، عاملوں کے پاس بھاگتے ہیں نا علاج کے لیے، انہی کو زیادہ یہ مسائل ہوتے ہیں۔ اور وقتی طور پر عامل کے پاس جانے سے فائدہ ہوتا ہے وقتی طور پر، لیکن یہ نہیں پتا ہوتا کہ کل یہ جن جو ہے نا فلاں پر بھی آئے گا، یعنی آپ کے اور عامل کے پاس جانے سے نا یہ جن جیسے آج کل کورونا ہے نا، ہسپتال جائیں گے تو زیادہ پھیلنے کا اندیشہ ہوتا ہے کیونکہ ہسپتال میں کورونا کے مریض زیادہ ہیں، تو بالکل یہی حال ہوتا ہے۔ عاملوں کے پاس گئے نا تو وہاں ویسے ہی جنات راستہ دیکھتے رہتے ہیں عاملوں کا، تو وہاں اور زیادہ جنات آئیں گے اور اس کے ریلیٹیوز پہ بھی آنا شروع ہو جائیں گے، یہ ہمارا مشاہدہ ہے۔ اس لیے عاملوں سے دور رہیں، تمام دوائیں بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں، اور جو ہے بس اتنا علاج کریں جو میں نے آپ کو بتایا۔ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ٹھیک ہو جائے گا، نہیں ہوتا تو صبر کریں، سارے مسائل دنیا میں ان کا حل نہیں ہے۔ کیا جنات ہمارے مال و دولت پہ قبضہ کر سکتے ہیں؟ کیا یہ ممکن ہے کہ شیاطین جنات ہمارے مال ہڑپ کر لیں، ہماری زمینوں اور پراپرٹی کو اپنے قبضے میں لے کر بھاگ جائیں یا قبضے میں لے کر بیٹھ جائیں؟ حسان احمد حیدرآباد انڈیا سے۔ حسان احمد، اتنا زیادہ جنات کو فری کرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھیں ممکن تو دنیا میں سب کچھ ہے لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے میں کہوں کہ کیا یہ ممکن ہے کہ ایک بیل اپنے سینگ پہ اٹھا کے آپ کو کنویں میں جا کے پھینک دے؟ تو پاسبل تو ہے، لیکن کیوں پھینکے گا بھائی وہ بیل، یا آپ کیوں بیل کے سامنے جاؤ گے؟ تو نارمل لائف گزاریں، اس لیے تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو جنات یہ کام نہیں کرتے، تو وہ تو انسانوں سے ڈرتے ہیں تو نا پراپرٹی پہ قبضہ کرتے ہیں۔ اگر یہ تو سارا دنیا کا نظام عالم ہی برباد ہو جاتا، لوگ بجائے پراپرٹی پہ ہنڈوں کو بھیجنے کے جنات کو بھیج کے قبضے کرواتے۔ تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے، آپ بے فکر رہیں۔ اچھا بھائی، خوشبو اور جنات میں کیا تعلق ہے؟ یہ مشہور ہے کہ چھوٹے بچوں کو خوشبو لگانے سے جنات کا اثر ہوتا ہے، اس کی کیا حقیقت ہے؟ نیز کیا بچوں کو خوشبو لگا سکتے ہیں؟ محمد اعظم بہاڑی سے۔ میرے علم میں ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ خوشبو کی وجہ سے جنات آتے ہیں، اور بچوں کو خوشبو لگانا فی نفسی ہی تو جائز ہے، لیکن کہیں فتنے کا اندیشہ ہو۔ آج کل آپ کو پتہ ہے ہومو سیکسولیٹی کا بڑا رواج پڑ رہا ہے، تو اگر کوئی بچہ بہت خوبصورت ہے، احتیاط کی وجہ سے خوشبو نہ لگائی جائے تاکہ یہ گندے مزاج کے گندے پلید جو لوگ ہوتے ہیں وہ مائل نہ ان کی طرف، تو احتیاط کا تقاضا یہ کہ چھوٹے بچے کو نہ لگائیں، لیکن جنات کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جہاں تک ہمارے پاس جنات کی رپورٹیں ہیں، وہ رپورٹ تو یہی ہے کہ جنات بدبو اور ان چیزوں سے متاثر ہوتے ہیں، ان کی طرف مائل ہوتے ہیں، فرشتے خوشبو سے متاثر ہوتے ہیں۔ تو جنات کو بھگانے کے لیے تو خوشبو لگانی چاہیے تاکہ فرشتے آئیں۔ حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نماز کے بعد جب تک اللہ کا ذکر کرتے ہو فرشتے وہاں موجود ہوتے ہیں، تمہارے لیے دعا کرتے ہیں، لیکن اگر آپ کے پیٹ سے ہوا خارج ہو گئی، اسمیل آنے لگی تو فرشتے بھاگ جاتے ہیں۔ تو بدبو سے فرشتوں کو نفرت ہے، اور جنات تو شیاطین ہوتے ہیں، ان کی بارے میں مجھے رپورٹ نہیں ہے، میرا کبھی جنات سے سلام دعا ہوئی تو میں اس کے بعد بھی اگر زندہ رہا تو پھر انشاءاللہ آپ کو بتا دوں گا کہ جنات کو خوشبو سے محبت ہے یا بدبو سے۔ رپورٹ یہی ہے کہ بدبو جو ہے نا اس کی طرف جنات مائل ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں بیت الخلا جاتے ہوئے جو دعا سکھائی گئی ہے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، کیونکہ بیت الخلا گندی جگہ ہے نا، تو اس لیے وہاں جنات کا بسیرا ہو سکتا ہے۔ اس لیے نبی نے فرمایا بیت الخلا جانے سے پہلے دعا مانگو، اے اللہ میں ناپاک جنوں اور جنیات سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اس حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ گندی جگہوں پہ جنات کا اثر ہوتا ہے اور صاف ستھری پاکیزہ جگہوں پہ اثر نہیں ہوتا، وہاں فرشتے ہوتے ہیں، فرشتے جنات کے دشمن ہیں، فرشتے ہمیں جنات سے بچاتے ہیں۔ اس لیے خوشبو کا بھرپور استعمال کرنا چاہیے تاکہ فرشتے آئیں اور ان کو دیکھ کے جنات مارکیٹ سے شارٹ ہو جائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی زیادہ خوشبوئیں استعمال کیا کرتے تھے، کتنی زیادہ۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہمیں نبی کے گھر سے نکلنے کا علم خوشبو کے جھونکوں سے ہوتا تھا، پتہ چل جاتا تھا خوشبوؤں سے کہ نبی تشریف لا رہے ہیں۔ خوشبوؤں کا بہت استعمال، لیکن اچھی خوشبو ہے جو آج کل خوشبوئیں ہیں یہ ایسی بیکار سی الکوہولک تیز دماغوں میں چڑھنے والی، آرگینک خوشبو لگایا کریں، آرگینک، وہ زیادہ اچھی ہوتی ہیں۔ جنات کہاں رہتے ہیں اور مرنے کے بعد کہاں جاتے ہیں؟ واہ واہ واہ۔ جنات کا ٹھکانہ کس جگہ ہوتا ہے اور کیا ان کی کوئی برزخی زندگی بھی ہوتی ہے؟ طارق بلال سندھ سے۔
دیکھیں جنات مرنے کے بعد کہا جاتے ہیں اس کے بارے میں تو میرے پاس کوئی رپورٹ نہیں ہے. بظاہر یہی ہے کہ ان کے لیے بھی عالم برزخ ہی ہوگا جیسے انسانوں کے لیے برزخ ہے, کیونکہ مرنے کے بعد انسانوں کے بارے میں تو ہمیں پتہ ہے کہ قبر کا عذاب بھی ہوتا ہے, ثواب بھی ہوتا ہے. تو اس پہ قیاس کا تقاضا یہ ہے کہ جنات کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا ہوگا اور پھر میدان حشر میں ان کو بھی اللہ تعالیٰ جمع کریں گے. تو کوئی واضح حدیث تو اس بارے میں میرے علم میں نہیں ہے, لیکن قیاس کا تقاضا یہی ہے. رہا یہ کہ جنات رہتے کہاں ہیں, تو ادھر ایک قبرستان ہے, آپ ٹرائی کر کے دیکھ لیں رات کو 2:45 بجے, شاید آپ کو 2-4 جن چڑیل بھوتوں سے ملاقات ہو جائے. سنا ہے کہ یہ ایسی جگہوں پہ رہتے ہیں جو بیابان ہو اور جہاں کوئی بھی نہ جاتا ہو, اور جنگلوں میں اس ٹائپ کی جگہوں پہ رپورٹ ہی ہے, دیکھا میں نے نہیں ہے, آپ ٹرائی کر کے دیکھ لیں. وہ ایک مشہور واقعہ ہے نا, ایک فلیٹ کئی سالوں سے خالی تھا, بالکل بیابان تھا, کوئی نہیں رہتا تھا, اس کے بارے میں مشہور ہو گیا کہ یہاں جنات رہتے ہیں. بعض لوگوں کو فنٹر بننے کا بڑا شوق ہوتا ہے. ایک صاحب نے کہا جن ون کچھ نہیں ہوتا, میں جاؤں گا, کوئی جن ون نہیں ہے. بڑے فنٹر بنے, گئے, دروازہ بجایا, آواز آئی کون, کہہ رہے میں آیا ہوں یہاں پہ, تو دروازہ کھولیں. تو اندر سے کسی نے دروازہ کھولا, عجیب سی شکل تھی اس کی. انہوں نے پوچھا یار میں نے سنا ہے یہاں کوئی جن ون رہتے ہیں, آپ کیا یہ خبر صحیح ہے؟ تو وہ صاحب کہتے ہیں پتہ نہیں, میں تو 500 سال سے یہاں رہ رہا ہوں, مجھے تو اب تک کوئی جن نظر نہیں آیا. یہ صاحب دڑام سے بے ہوش ہو کے گر گئے کہ یار 500 سال سے بندہ رہ رہا ہے, پتہ نہیں یہی جن ہے ہوئے کیا. تو لیکن بہرحال ان چیزوں سے آپ زیادہ نہ ڈریں, جو جنات سے زیادہ ڈرتے ہیں انہی پر اکثر مسلط ہوتے ہیں. تو اللہ کریں, اپنے صبح و شام کی دعائیں پڑھیں, سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کے دم کیا کریں, انشاءاللہ جنات سے حفاظت رہے گی. رات کو آیت الکرسی جو حدیث میں آتا ہے پڑھ کے سوتا ہے تو اللہ تعالیٰ جنات سے اس کی حفاظت کرتے ہیں. تو رہتے کہاں ہیں یہ اس کے بارے میں مجھے زیادہ رپورٹ ہے نہیں, سنا ہے کہ جنگلوں میں زیادہ رہتے ہیں. گھر میں ہڈی پڑی ہو تو کیا یہ جادو کی علامت ہے؟ اکثر لوگوں سے یہ سنا ہے کہ گھر میں کوئی ہڈی پڑی ہو تو جن وغیرہ کے اثرات گھر پر نہیں آتے, کیا یہ بات صحیح ہے؟ فہد صاحب لاہور سے. بالکل غلط ہے. یہ عاملوں کی اڑائی ہوئی باتیں ہیں جن کے نہ کوئی سر ہوتا ہے نہ پیر ہوتا ہے. تو ہڈی ویسے پڑی نہیں ہونی چاہیے, کیا کیوں پڑی ہوئی ہے بھائی, گندگی ہوتی ہے اس سے, ویسے بھی جنات کی خوراک ہے وہ, تو اس کو آپ پھینک دیں. جن کو قابو کرنا, بعض لوگ جن کو قابو کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں, کیا یہ ممکن ہے؟ جعفر اقبال. جتنے بھی میں نے لوگ دیکھے ہیں نا جو یہ کہتے ہیں جن کو قابو کرتے ہیں, وہ سب پھینکو ہوتے ہیں ایک نمبر کے. تو جنہوں نے ان کو قابو کیا ہوا ہوتا ہے اور مسمرزم کر کے آپ کے دماغ کو کیپچر کر لیتے ہیں اور آپ کو دکھا رہے ہوتے ہیں یہ جن, یہ ان کے قابو نہیں ہوتا. سلیمان علیہ السلام تھے جو جنات کو قابو کر لیا کرتے تھے, اللہ نے ان کے اختیار میں دیے تھے. اس کے علاوہ رپورٹ یہی ہے کہ جن نہیں قابو ہوتا. تو ہاں انسانی شکل میں آ جائے اگر جن, تو پھر اس کو کسی نے کوئی زنجیر سے باندھ دیا تو الگ بات ہے, تو وہ تو انسانی شکل میں آ جائے نا. لیکن یہ جو کر رہے ہوتے ہیں, انہوں نے اگر کسی کو انسانی شکل میں بھی کیا ہوا ہے نا تو سمجھ لو یہ جن نہیں ہے, یہ کوئی وسیم بھائی ہیں یا کوئی غفار بھائی ہیں جن کو پکڑ کے اس نے الو بنایا ہوا ہے, آپ کو الو بنایا ہوا ہے. وہ جن بھی نہیں ہے, وہ انسان ہی ہے. تو لیکن اگر انسانی شکل میں آ جائے نا اور جن ہی ہو تو زنجیر وغیرہ باندھنے سے فی نفسی ہی ممکن ہے کہ وہ قابو ہو سکتا ہو. یہ بھی کوئی رپورٹ نہیں ہے, امکان ہے اس کا. بعض صحابہ سے اس طرح کی روایات ہمیں ملتی ہیں. لیکن ویسے جو یہ عامل لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں ہم نے جن کو قابو کر لیا, یہ الو بنا رہے ہوتے ہیں. اور الحمدللہ ہمارے ہاں اہل علم بھی الو بن رہے ہوتے ہیں ان کی باتوں میں آ کے. تو جنات نے ان کو قابو کیا ہوا ہوتا ہے اور ان کو گھسیٹ رہے ہوتے ہیں کان سے پکڑ کے. یہ جنات کو قابو نہیں کر سکتے. جنات کو قابو کرنا کو اللہ نے صرف سلیمان علیہ السلام کو دیا تھا, اختیار دیا تھا, یہ ان کا معجزہ تھا. اچھا بھائی, اذان کے بعد دعا کرنے کا طریقہ. اچھا یہ ذہن میں رکھیں, جن کو قابو کرنا الگ چیز ہے, جن سے کوئی کام لینا الگ چیز ہے. جادو کی بعض قسمیں ایسی ہیں جن میں جنات سے کام لیا جاتا ہے, کوئی الٹے عمل کیے جاتے ہیں, پھر جنات کو میسج دیا جاتا ہے, جن وہ کام کر کے آ جاتا ہے الٹے سیدھے کام. اس کی تفصیل میں میرا ایک کلپ ہے جن جادو وغیرہ کی حقیقت, اس میں آپ کو وہ پوری ڈیٹیل اس کی مل جائے گی, لیکن وہ بھی آسان نہیں ہے. جنات کہاں دفن ہوتے ہیں؟ کیا جنات مرنے کے بعد دفن ہوتے ہیں؟ کیا ان کے لیے بھی قبرستان ہے یا ان کے لیے کوئی اور حکم ہے؟ رضوان صاحب نے جہلم سے پوچھا ہے. دیکھیں معین اختر سے انور مقصود صاحب نے پوچھا تھا کہ آپ کے ماموں کیا کرتے ہیں. معین اختر نے کہا تھا کہ ماموں کی باتیں ماموں سے پوچھیں. تو میں سوچ رہا ہوں کسی ایک جن بن کو لے آؤں یہاں آسک مفتی طارق مسعود میں, اس چینل میں, تاکہ جنات کے مسائل پھر وہ بتایا کریں. تو کسی بھی جن سے میری اگر ملاقات ہو گئی تو میں اس کو بھی کیمرے کے سامنے لے آؤں گا, تو دیکھیں وہ کیا جواب دیتا ہے. اب تک کی رپورٹ جو میرے پاس نالج ہے جنات کے بارے میں وہ یہ ہے کہ ظاہر ہے مرتے تو ہیں, پیدا بھی ہوتے ہیں, مرتے بھی ہیں. تو جب مرتے ہیں تو ان کی لاشوں کو کہاں ٹھکانے لگایا جاتا ہے یہ اللہ ہی جانے اور جنات ہی جانے. تو ہمارے علم میں کوئی ایسی نہ شریعت نے ہمیں اس بارے میں کچھ بتایا, نہ کوئی مشاہدے پر مبنی کوئی حقیقت کسی کے سامنے ہے. تو ہم نے کرنا بھی کیا ہے؟ اگر جنات کے قبرستان بالفرض ہوتے بھی ہوں تو ہمیں تو نہیں پتا کہاں ہوتے ہیں. وہ مادی خبریں نہیں ہوتی ہوں گی, کیونکہ جنات کو تو اللہ نے آگ سے بنایا ہے, تو وہ تو مادی چیزیں کھاتے بھی نہیں ہیں. تو وہ پتہ نہیں کیا کھاتے ہیں. جو حدیث میں آتا ہے ہڈیاں کھاتے ہیں نا, تو ہڈی کا کھانے کا مطلب یہ نہیں کہ ایسے ہڈیاں پکڑ کے کھا لیتے ہیں, بلکہ ہڈیوں سے ان کو کوئی ریز نکلتی ہوں گی جو ان کی خوراک ہوں گی. تو گوبر سے کوئی ریز نکلتی ہوں گی جو ان کی خوراک ہوں گی.
تو یہاں سے یہ انرجی حاصل کرتے ہیں. تو مادی چیز جنات نہیں ہے, ہاں مادی چیزوں میں حلول کر جاتے ہیں. تو مرنے کے بعد ان کو یہ مادی قبر کی ضرورت بھی نہیں ہے. تو ہو سکتا ہے کوئی ہوا میں ان کا قبرستان ہو یا کہاں ہو. تو یہ رپورٹ بہرحال میرے پاس نہیں ہے, اور اب تک کی رپورٹ کے مطابق کوئی بندہ بھی نہیں ہے جس کے پاس یہ صحیح اوتھینٹک رپورٹ ہو, اور اس رپورٹ کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے نا. ہم نے کرنا کیا ہے؟ تو باقی جنات کا کوئی اگر یوٹیوب چینل ہو تو میرے علم میں بتائیں, تو ہم ان سے پھر پوچھیں گے انشاءاللہ, اور ان سے یہ مسئلہ ریکارڈ کروائیں گے. کیا شریر جنات کو جلا سکتے ہیں؟ کیا کسی عامل کے لیے جائز ہے کہ وہ کسی مسلمان جن کو جلا دے جس نے کسی انسان کو تنگ کیا ہو؟ رضوان صاحب جہلم سے. رضوان صاحب, یہ عامل لوگ جو کہہ رہے ہوتے ہیں نا ہم نے جنات جلا دی, یہ لمبی لمبی پھینک رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے جائز ناجائز تو دور کی بات, ایسا ممکن بھی ہے یا نہیں ہے اس پر بھی کوئی دلیل نہیں ہے. یہ باتیں ہم نے عاملوں سے سنی ہوتی ہیں کہ ہم نے اتنے جلا دی, اور 2-4 جنات تو عامل جلاتا ہی نہیں ہے. 10 لاکھ 20 لاکھ 40 لاکھ 2 کروڑ, کیونکہ پھینکنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے نا. تو میں نے بھی بہت سے عاملوں سے ہمارا بھی سلام دعا ہوئی, تو کہتے ہیں میں نے اتنے لاکھ جنات جلا دیے, میں نے 2 کروڑ جنات جلا دیے. تو وہ پھینک رہے ہیں, گورنمنٹ کی طرف سے پابندی نہیں ہے. آپ کیوں اپنی چیزوں کو ان عاملوں پہ ضائع کر رہے ہو؟ آپ اچھے سچے اپنے اچھے بچوں کی طرح جو پریکٹیکل لائف ہے نا اس کو سامنے رکھ کر زندگی گزاریں. تو یہ پھینک رہے ہوتے ہیں عامل لوگ. کیا جنات کو قابو کر کے موکل بنا سکتے ہیں؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے یہ طاقت عطا کی تھی کہ جنات ان کے قبضے میں تھے, اور وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم سے ان کے کام کرتے تھے. تو کیا یہ ممکن ہے کہ آج کل کے زمانے میں اللہ تعالیٰ کسی کو یہ طاقت عطا کر دے؟ حسان احمد حیدرآباد انڈیا سے. یہ جتنے لوگ روحانی عامل کہتے ہیں نا ہم نے جنات کو قابو میں کیا ہے, سب الو بنانے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. کوئی موکل شوکل کچھ بھی نہیں ہوتا, سب ٹرمز اصطلاحات ہیں اپنی طرف سے گڑی ہوئی ایویں باتیں, بلکہ الٹا جنات نے ان کو قابو میں کیا ہوا ہوتا ہے. تو جو عامل کہے نا جنات میرے قابو میں, سمجھ لیں کہ جنات یہ جنات کے قابو میں ہے. تو جنات اس کی کھوپڑی گھماتے رہتے ہیں, ادھر ادھر کرتے رہتے ہیں. اگر آپ کو یہ اس دعوے پر یقین نہیں آئے تو کسی عامل کو چاہیے میرے پاس 2-4 اپنے قابو والے جنات میرے پاس تو بھیجے نا. تو بھیجے یار, میں بھی بیٹھا ہوں بیان ریکارڈ کروا رہا ہوں. 2-4 جنات جن تو ہر دیوار کے اندر سے بھی نکل جاتا ہے, آر پار ہو جاتا ہے. ان کے پاس تو لاکھوں کروڑوں جنات ہوتے ہیں جو ان کے دعوے ہوتے ہیں. تو 1 آدھ جن بھیج دے. ابھی ہم بیٹھے ہوئے ہیں اسٹوڈیو میں ریکارڈنگ کروا رہے ہیں, کوئی بھیجے یار, کوئی دروازے کے اندر سے نکل کے آئے. جن تو دیوار میں بھی آر پار ہو جاتے ہیں, چھت توڑ کے بھی آ جاتے ہیں. تو ایک تو بھیجے نا. لیکن یہ عامل کم وقت اتنے نالائق ہوتے ہیں, یہ انہوں نے میرے بارے مشہور کیا ہوا ہے کہ یہ مفتی طارق مسعود نے حصار کھینچا ہوا ہے, عملیات کیے ہوئے. بھائی ہائی یہ حصار وصار اور عملیات, ہمارے پاس تو ان چیزوں کا ٹائم ہی نہیں ہے. تو جو ہے نا اپنی طرف سے آپ نے فضول باتیں بنائی ہوئی ہیں. چلو اچھا, میرے پر یقین نہیں آتا نا, تو کوئی بھی عامی آدمی محلے پڑوس میں جس کا جو ذرا کانفیڈنس ہو اس میں, آپ اس سے بولیں یار تو یہ عاملوں کو دعویٰ کر کے میرے پاس جنات بھیجو, جس کے بارے میں آپ کو یقین ہے کہ یہ حصار کا لفظ بھی نہیں جانتا بیچارہ, عامل اس کے پاس بھی نہیں بھیج سکتے. لیکن کانفیڈنس ہونا چاہیے. ہاں جو مرعوب ہو جاتا ہے ان سے اور خام خامے وہم میں آ جاتا ہے, تو آپ کو پتا ہے وہ تو وہم میں کسی کو, وہ میں اکثر لطیفہ سناتا ہوں نا کہ ایک استاد سے کسی نے کہا کہ آپ کی طبیعت خراب ہے. بچوں کا دل چاہ رہا تھا ٹیوشن یا اسکول میں چھٹی کرنے کا. قاری صاحب پڑھاتے تھے بچوں کو, تو بچوں نے پلان بنایا کہ قاری صاحب کو کہنا ہے کہ آپ کی طبیعت خراب ہے. قاری صاحب بالکل فٹ فاٹ تھے. ایک بچے نے کہا قاری صاحب مجھے لگ رہا ہے آپ کی طبیعت خراب ہے. قاری صاحب نے کہا چلو بھاگو یہاں سے, میں بالکل فٹ فاٹ ہوں. دوسرا گیا, اس نے کہا قاری صاحب آج آپ کی طبیعت کو ٹھیک نہیں لگ رہی. تو قاری صاحب نے اس کو بھی ڈانٹا, لیکن پہلے والے کی نسبت تھوڑا کم اس انداز سے ڈانٹا. چلو جاؤ یہاں سے, ٹھیک ٹھاک تو ہوں میں. تیسرا بچہ گیا, تیسرے نے کہا قاری صاحب آپ کی طبیعت مجھے کچھ بجھی بجھی سی لگ رہی ہے. قاری صاحب نے کہا آج کچھ تھوڑی سی صحیح فیل نہیں کر رہا میں. تیسرے نے جا کے کہا بھائی تھوڑی سی طبیعت تو میں نے خراب کر دی ہے, اگلا جائے اور قاری صاحب کو بخار کروا کے آئے. چوتھا گیا, اس نے بھی کہا کہ طبیعت خراب ہے. پانچواں گیا, ہوتے ہوتے بالآخر قاری صاحب نے کہا بخار بھی ہو رہا ہے مجھے, سر میں درد بھی ہو رہا ہے, اور ہو بھی گیا. تو انسان پہ نا نفسیات کا اثر ہوتا ہے. تو ان بچوں نے جیسے قاری صاحب اچھے بھلے صحت مند قاری کو بخار میں مبتلا کر دیا اور سر درد میں مبتلا کر دیا, اور تو اسی طرح یہ عامل لوگ آپ پہ جن چڑیل بھوت بھیج دیتے ہیں. ہوتے ہوتے نہیں ہے, آپ کو لگتا ہے کہ جن بھی آ گیا, بھوت بھی آ گئے, چڑیل بھی آ گئے. تو کانفیڈنس کے ساتھ رہیں گے, کوئی موکل شوکل کچھ بھی نہیں ہوتا. جنات کا اپنا ایک وجود ہے, اس پر ہم ایمان رکھتے ہیں, قرآن نے بیان کیا. اور عاملوں پہ جنات سوار ہو جاتے ہیں کیونکہ اس نے ایسی الٹی سیدھی حرکتیں کی ہوتی ہیں, تو جنات ان کے کان میں اڑتے رہتے ہیں. اور بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جنات کسی کو خوش کرنے کے لیے کسی کا کوئی کام کر دیتے ہیں تاکہ لوگوں کا عقیدہ خراب ہو. لیکن انہی لوگوں پہ جنات مسلط ہوتے ہیں جو ان چیزوں سے زیادہ ڈرتے ہیں عام طور پر. تو اس لیے آپ میں کانفیڈنس ہوگا تو کوئی بھی انشاءاللہ آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا. اور چیلنج کر دیا کریں عاملوں کو, یار بھیج کے تو دکھاؤ, ہمارے پاس تو بھیجو. کبھی ہم نے تو کوئی بھی نہیں حصار کیا, بھیجو نا. 1 کروڑ جنات تمہارے قابو میں, ایک تو ذرا بھیجو نا. کوئی بھی نہیں بھیجے گا آپ کے پاس. گھر میں جنات کا سایہ. نور علی خان مہاراشٹر انڈیا سے, ہمارا ایک گھر ہے جو 9 سال سے بند ہے. اس میں لائٹ بھی نہیں ہے. لوگوں نے افواہ بنا دی ہے کہ اس میں جن ہیں. تو واقعی اس گھر میں جن ہے؟ اس گھر میں جانا کیسا رہے گا؟ دیکھیں, آپ اس گھر میں جا کے بیل بجائیں, اندر سے اگر کوئی بندہ نکلے اور آپ اس سے پوچھیں کہ آپ کتنے سال سے یہاں پر ہیں, وہ اگر کہیں میں 500 سال سے یہاں رہ رہا ہوں, تو سمجھ لو کہ جن نہیں ہے. اور اگر ایسی کوئی کہانی نہیں ہے, وہ نارمل
اتنا ہی سال سے رہ رہا ہے جتنے سال سے انسان رہتے ہیں، تو وہ پھر انسان ہے۔ یہ تو خیر میں نے ویسے ہی چٹکلا سنایا آپ کو، لیکن آپ یہ بات دماغ سے نکال دیں نور علی خان کہ وہاں جنات ہیں۔ بہت دفعہ انسان کو وہم ہو جاتا ہے اور پھر اس کو نظر آنے لگتی ہیں چیزیں۔ 9 سال سے بندے یا 18 سال سے بندے، ایسی کی تیسی، آپ جاؤ دروازہ کھولو، گھر کی دھلائی کراؤ اور دماغ سے نکال دو۔ باقی ویسے برکت کے لیے رقیہ کر لینا چاہیے۔ رقیہ کا کیا مطلب ہے؟ گھر میں جائیں، تلاوت کریں، سورہ بقرہ کی تلاوت کریں، نماز پڑھیں، اور ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ سب مل کے بطور رقیہ کی سورہ بقرہ کی تلاوت کر لیں یا سب مل کے قرآن پڑھ لیں، تو اس سے گھر میں برکتیں آئیں گی۔ جو بھی شیطانی اثرات ہوتے ہیں جنات چڑیلوں بھوتوں کے، بالفرض اگر ہوئے بھی تو وہ ختم ہو جائیں گے۔ تو کانفیڈنٹ رہیے اور ان باتوں کو دماغ میں نہ لائیں، کیونکہ ایک دفعہ دماغ میں یہ بات بیٹھ گئی نا تو جن نہیں بھی ہوتے تو نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں انسان کو۔ تو احتیاط اسی میں ہے کہ جا کے دھلائی کریں، پاک صاف کریں گھر کو، اور جا کے وہاں پر یہ اس طرح قرآن خوانی کر لیں۔ وہ نہیں قرآن خوانی جیسی آج کل ہوتی ہے، بس چند بچوں کو لایا، پیسے پکڑائے، اور وہ تو خود کر لیں، یا سورہ بقرہ کی تلاوت کر لیں وہاں جا کے بلند آواز سے، تو کوئی اثرات ہوئے بھی تو انشاءاللہ ختم ہو جائیں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ